بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، 2 دنوں سے جو یہ خبر کافی زیادہ گردش کر رہی ہے، فیصل آباد میں ایک عورت نے نبی ہونے کا نعوذ باللہ دعویٰ کیا اور اس کی جو بہن ہے وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہے۔ دیکھیں، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی نیت رکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا بلنڈر مارنا ہے، وہ بے شک نبوت کا دعویٰ کرتے پھرے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن اعتراض تب نہیں ہونا چاہیے جب آپ لوگ دعوی نبوت بھی کرتے ہو یا جھوٹا دعویٰ نبوت کرتے ہو، اور اس کے بعد آپ یہ صاف بولو کہ اسلام کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا، یعنی آپ خود کو پھر مسلمان نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں کا پیشوا آپ نہیں کہلوا سکتے، اور اس کے بعد آپ قرآن کو بھی ماننے کا آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کذاب ہوگا۔ یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اگر کسی نے کوئی ایسا دعویٰ کرنا ہے ساتھ میں اس کو یہ چیز بھی تسلیم کرنی چاہیے کہ اب دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی کوئی شریعت لے کر آ گیا ہے، اور وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایسی کتاب بھی اب اپنے ساتھ لے کر ہے، توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب ہو تو نہیں سکتی، آ تو نہیں سکتی، لیکن جب آپ نے دعوی نبوت کر لیا تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ کوئی ایسی کتاب لے کر آؤ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن پاک سے افضل ہو اور معاذ اللہ قرآن پاک سے بہتر ہو۔ تو آپ کے اوپر اگر اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ بھی کرنا ہے، نبی بھی بننا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہنا ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں اور قرآن کے پیروکار ہیں۔ یہ چیز غلط ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں پر مسلمانوں کو غصہ آتا ہے۔ اب ختم نبوت کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، یا قرآن پاک کی روح سے ختم نبوت ہمارے نزدیک وہ کیا ہے؟ یہ تفسیر نور الثقلین، اس کی جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 18 پر سورہ احزاب میں جو آیت نمبر 40، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول اور سلسلہ انبیاء کے خاتم ہیں، اللہ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ بے شک عزیزان گرامی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے حوالے سے، یعنی جو سلسلہ نبوت کا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چل سکتا تھا، حالانکہ چلنا نہیں تھا، اس کی نفی یہاں پر کی جا رہی ہے تاکہ بعد میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی چیز نہ منسوب کر دی جائے نبوت کے حوالے سے کہ لوگ گمراہی کی دلدل میں دھنسے جائیں۔ اب یہ مسلمانوں کا صاف عقیدہ ہے۔ بے شمار اور بھی آیات ہیں جو ختم نبوت پر مبنی ہے۔ یہاں پر نبوت ہو، رسالت ہو، سب کی اللہ تعالیٰ نفی کر رہا ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب اس کے صفحہ نمبر 20 پر مناقب ابن شرح شعب میں ایک روایت یہاں پر انہوں نے یہاں پر اس کی ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1.25 انبیاء کا سلسلہ تمام ہوا، 1.25 انبیاء کا سلسلہ تمام ہوا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مجھ پر 1000 اوصیاء کا سلسلہ تمام ہوا، اور جتنی زحمات اٹھانا پڑے اتنی زحمات کسی نے نہیں اٹھائیں۔ اب صفحہ نمبر 21 پر سورہ احزاب کی اسی آیت کی تفسیر میں جو بھی احادیث ہے، کیونکہ قرآن کی ترجمانی جو صحیح احادیث ہیں وہی کر سکتی ہیں، اور یہ اسی آیت کی تفسیر میں آگے مجمع البیان میں ایک مرقوم ہے۔ اب یہ ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، یہ آپ کو برادران اہل سنت کی کتابوں میں سے بھی مل جائے گی۔ جابر ابن عبداللہ سے صحیح حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے کہ انبیاء میں میری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا ہو، اس گھر کو اس نے مکمل کیا اور ہر لحاظ سے اسے خوبصورت بنایا ہو، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو۔ جو اس محل میں داخل ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ محل ہر لحاظ سے مکمل ہے، لیکن ابھی ایک اینٹ کی گنجائش موجود ہے۔
چنانچہ میں نبوت کے اس محل کی آخری اینٹ بن کر آیا ہوں، میرے ذریعے سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، اور بڑی اچھی مثال، اب اچھی کیوں نہ ہو کیونکہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہے۔ ایک اتنی اچھی اور آسان مثال دے کر یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو سلسلہ انبیاء تھا اس کو مجھ محمد یعنی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ اب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا جو سچا ہو۔ اب یہ کتاب برادران اہل سنت کی یہ روایت جو ہے یہ روایت برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گی، اور بڑی بڑی مین ان کی جو کتابیں ہیں ان میں آپ کو یہ روایت نظر آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اب برادران اہل سنت سے یاد آیا، اب جس طرح ہمارے جو باقی بھائی ہیں مسلمان، ان کا بھی عقیدہ ختم نبوت پر وہ بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی ختم نبوت کے قائل ہے۔ تو اب یہ جو آنٹی ہے اس سے میں یہ پوچھنا مطلب کہ کل کو اب جب اس کے ماننے والے جس نے دعویٰ نبوت کیا اگر ہمارے سنی بھائیوں کو پریشان کریں گے، تو ہمارے جو سنی بھائی ہیں وہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک روایت اکثر پیش کرتے رہتے ہیں کہ وہ روایت ہے کہ سرکار مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اب جب ہمارا کوئی بھی بھائی جو ختم نبوت کا قائل ہو، وہ اگر کسی ایسے شخص کے سامنے یا اس عورت کے پیروکاروں کے سامنے اگر یہ لوگ یہ موضوع روایت بیان کریں گے، تو یقیناً یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ بڑے چلاک ہونے ہیں، ان لوگوں نے اس روایت کو رد کرنا ہے کیونکہ یہ روایت موضوع ہے۔ اس حوالے سے میں اپنے اب سنی بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ کسی کے سامنے اس طرح کی روایت پیش کر بھی دیتے ہیں تو اس کی نفی کر دیتا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اس کا میں آپ کو ایک آسان حل سمجھا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا والی جو ایک روایت ہے یہ سنن ترمذی میں ہے، اس کی یہ جلد 2 697 صفحہ نمبر۔ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف مشرح بن احان کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ اب یہاں پر میں اپنے سنی بھائیوں سے مخاطب ہوں، سنیوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے وہ کوئی دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں یا بریلوی ہوں، ان تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے میں مخاطب ہوں، کیونکہ سنیوں کے جو پاکستان میں مین 3 گروہ ہیں وہ تو یہی گنے جاتے ہیں، اہل حدیث، وہابی حضرات، دیوبندی اور بریلوی۔ اب ان حضرات سے میں مخاطب ہوں کہ اگر آپ لوگ جانے میں یہ ایک موضوع روایت ان کے سامنے پیش کر دیتے ہو تو یہ لوگ بڑی آسانی سے اس روایت کا رد کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ روایت آپ نے بھی ملاحظہ فرما لی۔ اب اس کی حقیقت وہ آپ کے سامنے اس طرح پیش کریں گے جیسے کہ یہ میزان الاعتدال کی جلد نمبر 7 ہے، 6 ہے، اور صفحہ نمبر 422 پر مشرح بن احان۔ اب یہ مرکزی راوی ہے اس روایت کا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس کا مرکزی راوی ہے مشرح بن احان۔ اس کے بارے میں یہاں پر یہ لکھتے ہیں جی، اس نے عتبہ کے حوالے سے ایسی منکر روایات نقل کی ہیں، یعنی وہی عتبہ بن عامر، اس کے حوالے سے ایسی منکر روایات نقل کی ہیں جن کی مطابقت نہیں کی گئی، جبکہ لیث بن ابن لہیعہ نے اسے روایات نقل کی ہیں۔ درست یہ ہے کہ جب یہ کسی روایت کو نقل کرنے میں منفرد ہو تو اسے متروک قرار دیا جائے گا۔ اکیلی نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کے حالات میں صرف یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ حجاز کے ساتھ مکہ آیا اور خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے منجنیق نصب کرنے میں اس نے حصہ لیا تھا۔ اب میں اپنے تمام سنی بھائیوں سے مخاطب ہوں، چاہے وہ سنیوں میں بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، تمام سے میں مخاطب ہوں۔ اب جیسے کہ آپ کے محدث امام ترمذی نے اس کو صرف اس میں یہ مشرح بن احان سے اس کی سند سے اس کو نقل کیا، اور یہ جو روایت ہے میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ صرف اسی سے ہی ہے، مشرح بن احان سے ہی ہے۔ اچھا جی، اب مشرح بن احان کے بارے میں جو آپ کے شمس الدین زابی صاحب ہیں انہوں نے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا۔ ایک تو یہ ناصبی تھا، جب یزید ملعون نے خانہ کعبہ پر حملہ کروایا تھا تو خانہ کعبہ پر جب ایک دفعہ حملہ ہوا تھا اس نے منجنیق وہاں پر نصب کی تھی، اور
اس کی جو روایات ہیں یہ متروک قرار دی گئی ہیں آپ کے محدثین کے نزدیک۔ تو اب وہ جو فیصل آباد والی آنٹی جو نبی بن کے آئی ہوئی ہے یا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اگر اس کے ماننے والے اگر آپ کو آپ کی اس پیش کردہ اس روایت کو اگر رد کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ روایت تو چلو فیبریکیٹڈ ہے۔ اب کس وجہ سے یہ روایت گھڑی گئی وہ بھی میں آپ لوگوں کے جو ایک محدث گزرے ہیں، علامہ جلیل الشیخ سلیمان حسینی بلخی قندوزی حنفی سنی مفتی اعظم قسطنطنیہ، اتنا لمبا نام لگا بندے صاحب ہی چڑھ گئے۔ اچھا، ان کی یہ کتاب ہے ینابی المودع، اس کے صفحہ نمبر 403 پر۔ اب جس وجہ سے یہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا والی جو روایت ہے وہ بعد میں موضوع روایت ایک بنائی گئی یا گھڑی گئی، وہ کس وجہ سے بنائی گئی گھڑی گئی اس کی یہ حقیقت ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 403 پر وہ لکھتے ہیں کہ انس نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء سے برگزیدہ کیا اور مجھے منتخب کر لیا اور میرے لیے وسیع کو چنا۔ میں اپنے ابن ام کو اپنا وسیع چن لیا تاکہ میرا بازو اس طرح مضبوط ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا بازو اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کے ذریعے مضبوط ہوا۔ وہ میرے خلیفہ اور میرے وزیر ہیں۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ضرور علی نبی ہوتے، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ اب وہ جو فیصل آباد والی آنٹی دعوی نبوت کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب علی جیسی اتنی عظیم الشان ہستی وہ نبی نہیں ہو سکتے تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ اور جو باقی جو ہمارے سنی بھائی ہیں جو ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی اہل حدیث دیوبند، اور چلے بریلویوں کو بھی اندر شامل کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی سنی ہیں۔ اگر یہ آپ لوگوں کی اس روایت کو کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا والی، اگر آپ کی اس روایت کو یہ لوگ رد کرتے ہیں، آپ کی اس دلیل کو رد کرتے ہیں، یہ لوگ بڑے چلاک ہیں، بڑے تیز ہیں، ان لوگوں نے آپ کی اس دلیل کو رد کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ موضوع حدیث ہے، وہ فیبریکیٹڈ ہے، جھوٹی ہے۔ جو صحیح حدیث ہے وہ یہی ہے جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری علی کے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہاں پر آگے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان ہے کہ مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ یہ ایک صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، اور متواتر کے ساتھ بھی آپ کو یہ مل جائے گی۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کا رد یہ ختم نبوت کے جو منکر ہیں وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کی صحیح الاسناد روایات کو اگر لے کر آپ چلیں گے تو اللہ کی قسم اس طرح کے لوگوں کے سامنے آپ سرخرو ہو کے رہیں گے۔ اور یہ ترمذی میں جو روایت میں نے ابھی پیش کی تھی، اگر اس طرح کی جھوٹی اور موضوع روایات لے کر آؤ گے تو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے پر چاہے تو شیعہ ہو، سنی ہو، یا کوئی بھی مسلمان مکتبہ فکر کسی بھی اسلام کا کسی بھی مکتبہ فکر سے کوئی تعلق رکھنے والا جو ختم نبوت کا قائل ہو، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ اور جو عقیدہ ختم نبوت ہے، خاص کر کے جو ہم شیعان علی ہیں، اس عقیدے پر ہماری جان بھی قربان ہے اور دل سے ہم اس عقیدے کے قائل ہیں۔ اور جو لوگ بھی ہمارے باقی بھائی بھی اس عقیدے پر قائل ہیں وہ سب کے سب ہمارے بھائی ہیں۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس پہ تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے۔ تو اب میرا خیال ہے مسلمانوں کو آپسی اختلافات چھوڑ کر کچھ اس طرف بھی خیال کرنے چاہیے، کیونکہ یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں یہ باہر سے تو اب یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اس لیے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو اندرونی طور سے ان کو آپس میں ان کا تفرقہ ڈالا جائے، ان میں فتنہ فساد ڈالا جائے۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہے کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہے، اس طرح کے فتنوں سے آپ لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔